اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الحمدللہ العربیۃ للطالبین۔ تیسرا حصہ ہمارا جاری و ساری تھا، تو اس کے سبق کو ہم حل کر رہے تھے۔ تو الوحدۃ العاشرہ 10واں یونٹ تھا۔ پہلا سبق تھا شاپنگ کے بارے میں، تسوق شاپنگ کے بارے میں، دوسرا سبق تھا صباح الغدی اگلی صبح کے بارے میں، اور تیسرا سبق تھا المحل التجاری مطلب تجارتی منڈی مارکیٹ کے بارے میں۔ آگے الدرس الرابع چوتھا سبق تھا رد الصلاۃ بعد الشراء، چوتھا سبق خریدنے کے بعد سامان کی واپسی کے بارے میں۔ یہ ہم نے 4 سبق الحمدللہ مکمل کر لیے تھے۔ اگر آپ نے یہ ابھی تک نہیں سماعت کیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ العربیۃ للطالبین کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا حصے کے تمام لیکچر الحمدللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ 10ویں یونٹ کی 7 مشقیں ہیں، تو ہم نے 3 حل کر لی تھی اس سے پچھلے سبق کے اندر۔ آج ہم نے چوتھی مشق کو حل کرنا ہے، تو بلا تاخیر ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ التدریب الرابع چوتھی مشق۔ پہلی انہوں نے مثال دی ہے مبلغ کافٍ المصروف الشخصی الفلوس الکثیرہ نفس الرأی یشارک یفسد، یہ لفظ دیے ہیں انہوں نے۔ آگے نیچے لکھا ہوا ہے لا یعطینی والدی مبلغا کافیا لمصروف الشخصی فالوالد یظن ان الفلوس الکثیرۃ قد تفسد الاولاد والام تشارکہ ایضا فی نفس الرأی۔ یہ انہوں نے مثال ہمیں پیش کی ہے۔ تو نیچے جو یعنی کہ تمرین دی گئی ہے، تو نیچے یعنی کہ جو پہلا اوپر لکھا ہوا ہے اسی کی طرح نیچے انہوں نے لفظ دیے ہیں 1 2 3 توجہ تسوق محطۃ الوقود لترن من البترول خزان الوقود العامل ملا۔ یہ تمرین کے اندر ہم نے ان لفظ کو یوز کر کے ہم نے جملہ بنانا ہے اور بھی اپنی طرف سے ایڈ کرنے ہیں، جیسے پچھلے یعنی کہ جو سبق گزرا ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سبق کو حل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے تمرین کی طرف۔ دوسرا لکھا ہوا ہے توجہ سوق محطۃ الوقود لترن من البترول خزان الوقود العامل ملا۔ تو اس کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا احمل لترن من البترول لخزان الوقود ثم ملا العامل خزان الوقود، یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں تیسری کی طرف۔ تیسری مثال دی ہے انہوں نے، تیسری تمرین دی ہے یاخذ المصروف اليومی اکثر حاجات یقدر قیمت النقود یبذر، یہ انہوں نے تیسری ہمیں مشق دی ہے، تو اس کو حل کرنا ہے۔ تو تیسرا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا یاخذ الطالب المصروف اليومی خمیس ربیۃ لا کثیر حاجات لان یقدر قیمت النقود ویبذر علی قدر حاجات، یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں چوتھے سوال کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا، آپ جواب سماعت فرما لیں۔ سوال تو اوپر لکھا ہوا ہے، آپ کو اسکرین پر دکھ ہی رہا ہوگا، ورنہ آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی، تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ تو جو چوتھے کا جواب آئے گا وہ یہ آئے گا یمتلک التاجر المال لشراء اغراض تخص لحاجت التي تحتاجها اليوم ثم ينتظر موسم التخفیضات، یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں 5ویں سوال کا جواب آئے گا اشتریت الملابس لموسم الصيف يكون ارخص الآن ثم يكون ارتفاع السعر ويكون الملابس لا يعني ثم يكون ارتفاع الجودة۔ آگے 6واں سوال، 6ویں سوال کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا يحمل البائع مالا اکثر مما يحتاج الیہ ثم يشتری اشیاء بالتقسیط منتہجا مہمہ ولكن لا يحتاج الیہ الآن۔ آگے 7ویں سوال کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا اليوم يرتفع اسعار السلع ويكثر المصروفات المنزلیۃ ويقلل المصروف۔ جو انہوں نے سوال دیے ہیں وہ انہوں نے آگے پیچھے کر کے دیے ہیں، ہم نے اس کو ترتیب کے اندر لکھنا ہے، تو جواب آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں ہم۔ التدریب الخامس 5ویں مشق، اس کے اندر ہم نے اردو سے عربی بنانی ہے۔ جو انہوں نے پہلا سوال دیا وہ یہ ہے میں جیکٹ تلاش کر رہا ہوں، مجھے میڈیم سائز لینا ہے۔ آگے لکھا ہوا یبحث عن سترۃ مقاصد متوسطۃ، یہ انہوں نے ہمیں ہنٹ دے دیا کہ مطلب یہ الفاظ ہیں، آپ نے بس اس کو اس کے ساتھ مطلب اس کی طرح سیگے لے کر آنے، جیسے یبحث لکھا ہوا ہے تو کیونکہ یہاں پہ میں جیکٹ تلاش کر رہا ہوں تو ہم نے ابحث لے کر آنا ہے۔ مطلب انہوں نے ہمیں ہنٹ دے دیا ہے کہ یہ الفاظ آپ کو دے دیے ہیں، آپ اس کے یعنی کہ سیگے بنا کر یعنی کہ ترکیب بنا کر سارا جملہ مکمل کرنا ہے آپ نے، تو جملہ درست بنے۔ پہلے سوال کی عربی آئے گی ابحث عن سترۃ آخذ مقاسا متوسطا، یہ آئے گا۔
آگے نمبر 2، جو چیزیں ہم خریدنا چاہتے ہیں ان کی فہرست تیار ہیں. یہاں پہ تیار رہیں لکھا ہوا ہے، شاید تیار ہیں کریں آپ. جو چیزیں ہم خریدنا چاہتے ہیں ان کی فہرست تیار ہیں. آگے یعد فہارس المنتجات، تو اس کی تو اس کا جو جواب بنائیں گے وہ جائے گا اعد فہارس الاشیاء التي نريد ان نشتریها. آگے تیسرا، کیا میں یہ چیک کر سکتا ہوں؟ جی ہاں آپ چیک کر سکتے ہیں، یجرب. تو اس کا جو جواب بنائے گا وہ یہ آئے گا هل استطيع ان اجرب هذا؟ نعم انت تستطيع ان تجرب. آگے چلتے ہیں. چوتھا، یہ بہت ایکسپینسو ہے، اس میں 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے. غالن غیر رخیص تخفیض، یہ انہوں نے ہمیں لفظ دیے ہیں، اس کے مطابق ہم نے عربی بنانی ہے. عربی بنائیں گے ھذا غالن جدا فیہ یوجد تخفیض. یہ آگے پانچواں، مجھے اس سے سستا چاہیے، اس سے کم قیمت والا موجود نہیں ہے. تو پانچویں کی جو عربی آئے گی وہ یہ آئے گا ارید ارخص منہ لا موجودہ اقل قیمت منہ. آگے چھویں کی جو عربی بنائیں گے وہ یہ آئے گا انظر ھذا هل ھذا یعجبک لا یعجبنی ھذا. ساتویں کی کم قیمت لہو قیمتہ 50 ریالا. آٹھواں، ارید ان آخذ سلعا علی التقسیط. آگے نواں، فکر قبل اشتراء شیء هل الضرورۃ لک ام تسہل فقط. آگے دسویں کی عربی بنائیں گے لیوفر بعد الفلوس من انفاق البیت. تو یہ ہماری پانچویں مشق کلیئر ہو چکی ہے. چھٹی اور ساتویں رہ گئی. تو چھٹی مشق کی طرف ہم چلتے ہیں. التدریب السادس، چھٹی مشق. حیثما تذهب تجد رزقک کا جو اس کے نیچے جو لائنیں دی ہیں اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے حیثما تقعد اقعد. آگے دوسرے کے اندر لکھنا ہے حیثما تجلس اجلس. آگے حیثما تجد اجد، حیثما تدخل ادخل، حیثما تقم اقم. تو آگے چلتے ہیں. حیثما تأتی الحافلۃ فسأرکبها لکھا ہوا ہے، تو اس کا جو جواب بنائیں گے وہ یہ آئے گا نیچے حیثما یأتی الباسل فسأرکبہ. اور دوسرا حیثما تأتی السیارۃ فسأرکبها، حیثما تأتی الدرجۃ ناربۃ فسأذهب، حیثما تأتی المدید کأسلہ. آگے حیثما یأتی الاستاذ فسیذهب الطالب. آگے چلتے ہیں. اینما تکن یأتیک رزقک لکھا ہوا ہے، تو اس کا جو جواب بنائیں گے وہ یہ آئے گا اینما تکن اکن. آگے اینما تنصر انصر، اینما ترفع ارفع، اینما تنفق انفق، اینما تذهب اذهب. آگے چلتے ہیں. اینما تسجل اسجل لکھا ہوا ہے، تو اس کے 1 2 3 اس کے بھی یعنی 5 ہی ڈیش ہیں. تو اس کے جو جواب بنائیں گے وہ یہ آئے گا اینما تقرأ اقرأ، اینما تکتب اکتب، اینما تسمع اسمع، اینما تتکلم اتکلم، اینما تتلی اتلی. تو یہ تھی ہماری چھٹی مشق. تو ساتویں مشق کی طرف ہم چلتے ہیں. التدریب السابع، ساتویں مشق. اس کے اندر بھی ہم نے جیسے اوپر والی مشق تھی اسی طرح یہ بھی مشق ہم نے حل کرنا ہے. اوپر یعنی کہ ایک لفظ دیا ہے، ایک جملہ دیا ہے، اسی کے مطابق ہم نے دوسرے جملے لکھنے ہیں. اس میں بھی ایسی کرنا ہے. تو پہلا جو سوال دیا ہے وہ یہ آئے گا اذاکر جیدا کی انجح. یہ سوال دیا ہے تو ہم نے لام کئی کو بھی لے کر آنا ہے اسی جواب کے اندر. تو جو جواب بنائیں گے وہ یہ آئے گا اسلمت کی ادخل الجنۃ. دوسرا ادخل فی المسجد کی اصلی الصلاۃ، انصر الفقیر کی احصل الثواب، اضرب زیدا کی اتأدب لہ، ارحم علی المسکین کی احصل الاجر. آگے دوسرا امارس الریاضۃ کی اقوی. اس کے نیچے ہم نے لکھنا ہے امارس الریاضۃ کی انشط. آگے امارس الریاضۃ کی افرح، امارس الریاضۃ کی لا امرض، امارس الریاضۃ کی لا احزق، امارس الریاضۃ کی یسبح البدن. آگے لن آکل حتی یحضر والدی. یہ لکھا ہوا سوال. تو اس کا جو جواب بنائیں گے وہ یہ آئے گا لن ادخل حتی تخرج، لن اتکلم حتی تسکت، لن اسکت حتی تتکلم،
लन अहदुरा हत्ता तखरुजा लन अस्मा हत्ता तस्कुता। आगे अज़हबु हत्ता अश्तरियस सिलअता, ये सवाल दिया है तो इसका जो जवाब बनाएंगे वही आएगा अज़हबु हत्ता अदखुला इला सूकी। दूसरा अज़हबु हत्ता अदखुला फिल मस्जिदी, अज़हबु हत्ता उसल्लिय सलाता। आगे अज़हबु हत्ता अतलुवल कुरआना, अज़हबु हत्ता अंसुरल फ़कीरा। तो ये हमारा 10वां यूनिट हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो आगे 11वां यूनिट आ रहा है, उसके अंदर भी हमारे पास 4 असबाक हैं, वो आपको अगले लेक्चर में देंगे। अगर आपने अगला लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एंड स्क्रीन पर भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप समाप्त कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा।